السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوفیز آف کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اس اسلوب سے نہایت اہم ہے کہ ہمارے کشمیر کی جو 600-700 سالہ تاریخ ہے اسلام کی، اس کو مسخ کرنے کی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایک کوشش اس ضمن میں یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پورے کشمیر کے سارے مسلمانوں کو، جو ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو ہم ہیں اور ہم میں سے جو اکثریت جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، ان سب کو ایک ہی جھٹکے میں قسمیں کھا کھا کر ایک مولوی صاحب نے ہندو بنا دیا سب کو. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ تو آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ہم باقی بات کریں گے. سانہِ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ یُس اِسلامُک اکھ نِظام چھُ، ییٚتہِ یُس اِسلام اَسہِ اکثر لُکن منٛز وٕچھنہٕ چھُ یِوان، واللہ ثم واللہ ہندوٗیزمس چھِ کانٛہہ فرق، اتھ اِسلامس منٛز چھِ یِہٕنٛدۍ کانٛہہ فرق. کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ اوس سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ أکِس جایہِ أکِس استانس منٛز مردو زن یِکوٹے، یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شعین اللہ، مردو زن چھِ یِکوٹے. یہِ کُس اِسلام؟ أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ ہمیشہِ ییٚتہِ ہسا پھٲلو صوٗفیو اِسلام. صوٗفیو کُس اِسلام پھٲلو؟ یہِ چھِ غلط کٲم، یہِ چھِ غلط کَتھ. ییٚتہِ پھٲلو صوٗفیو صوٗفیت، ہندوٗازمُک بیٛاکھ ناو، اور ناو دیُت اَسہِ اسلام ازم. یہِ اسلام چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ سُہ دیٖن یُس دیٖن ہٮ۪تھ آو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا آپ سب نے. میں مولوی صاحب کا نام تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ان کے بات کرنے سے اندازے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا مشرب کیا ہونا چاہیے. بہرحال اس پہ بھی میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں مولوی صاحب کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب، آپ کی جماعت پچھلے 100 یا 150 سال میں پوری دنیا میں پیدا ہوئی ہے، پوری دنیا میں، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سے پہلے جو اسلام ہے وہ اسلام ہی تھا ہی نہیں، وہ پوری بریک بیچ میں لگی ہوئی تھی اور آپ بیچ میں آ گئے، آپ نے اس کو ریوائیو کر دیا. واہ رے واہ. اور مولوی صاحب، آپ کو جانتا کون ہے؟ ہو کون آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہو ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جو صوفیوں نے دین پھیلایا ہے وہ دین ہی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں تھے، وہ ہندوازم سے بھی، مطلب ہندوازم سے بھی جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا نا مولوی صاحب، تمچی ہندو خط، جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا نا تو پتہ چل گیا آپ نے پوری امت مسلمہ جو کشمیر میں ہے پرٹیکولرلی، اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس جو دین آیا وہ سینٹرل ایشیا کے تھرو آیا نا، حضرت میر سید علی حمدانی، حضرت سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ اجمعین، اور ان کے ساتھ ہزاروں جو سادات کرام آئے، انہوں نے جو دین ہمیں دیا وہ آپ کے حساب سے دین ہی نہیں تھا. مولوی صاحب، آپ کو جانتا کون ہے؟ میر سید علی حمدانی کو تو پوری دنیا جانتی ہے، ان پہ پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہے ہیں، ترکی میں، سینٹرل ایشیا میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، برصغیر میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، ہر جگہ ان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ کو جانتا کون ہے؟ آپ ہو کون؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ اور آپ نے تو ایک دم میں سب کو ایک جھٹکے میں مسلمانی ثابت ختم کر دیا کہ یہ ایک مسلمان ہی نہیں تھے، وہ ہندوازم سے بھی. لفظ دیکھو اپنے، کہہ دیا. کیونکہ میں بھی جانتا ہوں آپ کی تعلیم جہاں پہ ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کا جو طریقہ ہے لہجہ ہے بات کرنے کا، آپ اردو زبان میں بھی تھوڑا سا عربی سائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سو دیٹ کہ ہمارے جو یہ نوجوان ہیں یہاں پہ، جو آپ کے سامعین ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈر جائے. ہاں، بڑا مولوی آ گیا. مولوی صاحب، وہ زمانہ گیا. ہمارے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں وہ پردہ اخفاء میں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. ادروائز جو ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ آستانوں پہ جا کے سارے مرد اور عورتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے. یہ تو ڈیناؤنسنگ تھنگ ہے، یہ تو ہم کلیکٹیولی ڈیناؤنس کر سکتے ہیں. لیکن اس بیسس پہ آپ کسی کو کہ پوری ایک قوم کو ہی مسلمان کو کافر کہہ دے،
آپ کہنا کیا چاہتے ہو مولوی صاحب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ پوری مسلمان، یہ جو پوری قوم ہے یہ مسلمان ہی نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد آپ جو یہ عربسائز کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے الفاظ کو اس طرح سے چناؤ۔ ویسے آپ کی جماعت کے مولویوں کو یہ انداز بہت اچھا ہے، تو کہ سو دیٹ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ، ان کو لگے کہ یار بڑا مولوی آ گیا، بڑا مولوی آ گیا، اس چیز کو سارا دین پتا ہے۔ اس پہلے جو یہاں دین تھا وہ دین ہی نہیں تھا۔ یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کے لیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بڑی استدعا کرتا ہوں، جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، مہربانی کر کے اس انٹرنیٹ کی بلا سے باہر آ جائیے۔ اس انٹرنیٹ کو اپنے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں خود پڑھیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا دین لکھا ہے، اور یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کو تھوڑا سا وہ مسالہ بنا کے مسالہ بنا، اور اس طرح کی مولویوں کی جو یہ تبلیغ کرنے کی عادت ہے نا، یہ زمانے آخرت کے جاہل مولویوں کی جو ہے نشانی ہے، اور یہ آپ کو ہر طبقے میں ملے گی۔ ویسے تو یہ ہر طبقے میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن کوئی بندہ آپ کو دین اسلام کے بارے میں، اور خصوصاً جو 1400 سالہ تاریخ ہے امت کی، جس میں آپ کو فقہا، متکلمین، محدثین، جو باقی دیگر جو پولیمک سکولرز تھے، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کی جو کتابیں یورپ میں پھر ٹرانسلیٹ ہوئی، پھر یورپ سے باقی اسلامی دنیا، باقی جو دنیا ہے وہاں پر چلے گئے، تو یہ ایک پروسیس تھا۔ اس طریقے سے دین اسلام وہاں سے پروسیس ہو کے پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں تھا۔ یہ جو اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جب ہندوستان میں ہوتے ہیں تو ہندوازم بنا دیتے ہیں، جب یورپ میں ہوتے ہیں تو کرسچینٹی بنا دیتے ہیں، جب کسی جہاں پہ بدھزم کا مطلب امپیکٹ ہے، جہاں کنٹریز میں بدھزم کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، وہاں یہ بدھزم کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا، اس طرح سے یہ نا اپنی باتوں کو جو ہے گمانے کا۔ تو آپ خود پڑھیں نا دین کو۔ ویسے میں بتانا چاہوں گا، یہ تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے مجتہد بنا دیتے ہیں، مجدد بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ یہ لو پڑھو قرآن، یہ لو پڑھو حدیث۔ میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے، جیسے کہ ابن منظور عربی، جنہوں نے 30 جلدوں پہ لسان العرب جیسی کتابیں جو ہے جمع کی، 12 15 20 30 جلدوں پہ، انہوں نے اس دور کے اندر جب کاغذ اور قلم بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے لوگوں کو، اس دور کے اندر انہوں نے اتنی بڑی بڑی تاریخیں لکھی، اتنے بڑے بڑی حدیث کی کتابیں لکھی، اتنے بڑے بڑے فقہ کی کتابیں لکھی، اتنی بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں لکھی، وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی، لیکن کبھی انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو مجدد، مجتہد اور باقی امت کو شرک، کفر، بدعت، فلاں پھستا، گمراہ، یہ سب نہیں کہا۔ انہوں نے نہیں کہا۔ وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اور یہ اتنے بڑے جاہل ہونے کے باوجود، آپ کو چند گھنٹوں میں یہ آپ کا ایسا برین واش کرتے ہیں کہ یہ آپ کو امی سے، ان پڑھ سے، کیونکہ اسلامی طور پر ہم ان پڑھ ہی ہوتے ہیں نا، باقی ہماری بڑی بڑی ڈگریاں تو ہوتی ہے، لیکن اسلامی طور پر ہم ان پڑھ ہوتے ہیں نا، کیونکہ اسلامک ڈگری ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی 8-10 سال آپ کو مدرسوں میں رہ کے اچھے اساتذہ سے وہ ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ وہ سارا ایک طریقہ، وہ سسٹمیٹک ایک سسٹم ہوتا ہے اسلام پڑھنے کا، دین اسلام کے علوم پڑھنے کا۔ تو اس کے بعد انسان ایک عالم بنتا ہے، تو اس کے بعد وہ عالم جو ہے لوگوں تک دین پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے 10 منٹ میں، چٹکی بھر میں، آپ ٹرانسلیشن والا ایک قرآن لے لو اور ٹرانسلیشن والی صحیح ستہ لے لو، بس آپ بن گئے مجاہد۔ اب آپ کو کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو کسی بھی 1400 سال میں کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی بڑے بزرگ کی ضرورت نہیں، بس آپ بن گئے ہو مجتہد گھر بیٹھے بیٹھے، مجدد گھر بیٹھے بیٹھے۔ اب آپ کسی کو بھی کافر کہو، کسی کو مشرک کہو، کسی کو بدعتی کہو، آپ کو حق دے دیا ہے انہوں نے۔ یہ ہوتا ہے ان کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کرے، ان بلاؤں سے ہمیں نجات دلائے۔ یہ وہی بلائیں ہیں جن کے بارے میں
बड़ी वईदें नाजिल हुई हैं, बड़ी वईदें अहादीस के अंदर हुई है कि ये 1400 साल तारीख की जो है, इन्होंने 1400 साल तारीख जो है मसक करने की कोशिश की है इस्लाम की। और इन्होंने अपने से पहले जो बुजुर्ग हैं, अपने से पहले जिन लोगों को, ये उनको गालियां गलूज देते हैं। ये तरीका नहीं होता हर कोई जरूरी नहीं कि कोई गाली निकाले मुंह से, ये भी एक तरीका होता है गालियां देने का अपने बुजुर्गों को। तो आप खुद देख लीजिए ये एक शॉट में कितना बड़ा जहर आपको घोल के देते हैं, पानी में मिला के देते हैं और अपने वाज शरीफ में मिला के देते हैं। ये पूरी उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों को हजरत मीर सैयद अली हमदानी से लेकर जो अब तक हमारे बुजुर्ग चले आए हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी तक, मौलाना सैयद कासिम शाह बुखारी तक, जितने भी उलमा चले आए हैं, ये एक झटके में सबको काफिर कह दिया, सब बुजुर्गों को काफिर कह दिया। इसने कहा वो सारा सूफीज्म था, सूफियत था, और सूफियत हिंदुइज्म से भी है, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो अब लाया है इन्होंने। तो आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन बलाओं से निजात दिलाए। इस कौम पे बड़े अजाब पहले ही नाजिल हुए हैं, अल्लाह ताला इस अजाब से भी हमें निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।